ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. اس پروگرام کے صدر محترم استاذ الاساتذہ ہم تمام علماء کرام کے استاذ فضیلت الشیخ ابو العاص الوحیدی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس فضیلت الشیخ ارشاد احمد سلفی اور دیگر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے سامعین، معہد خدیجۃ الکبریٰ کی معلمات، طالبات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کے بعد نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار سلام نازل. حضرات، ابھی ہم لوگوں نے ادارے کے تعلق سے، ذمہ داران کے تعلق سے، طالبات، معلمات کے تعلق سے بہت ہی عمدہ خطاب سنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فضیلت الشیخ عطاء الرحمن عبداللہ سعیدی حفظہ اللہ کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے، ساتھ ہی ساتھ ان کی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. آپ لوگوں کے سامنے سورہ العنکبوت کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے جو بھی اللہ کی جانب سے وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کریے. بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. اور اللہ کا ذکر کیجئے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کو بیان کیا. ایک تو قرآن کریم کی تلاوت، دوسری اقامت صلاۃ، اور تیسری اللہ کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہنا. قرآن کریم کی تلاوت ہی کے تعلق سے میں نے حضرت ابو امامہ کی ایک حدیث پڑھی ہے. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، تم سب قرآن پڑھو، بے شک یہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت اور سفارش کا کام دے گی. ان نصوص کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے توسط سے 23 سالہ مدت کے اندر جو کلام مقدس نازل کیا، اس کلام مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے. اور اس کلام مقدس کی تلاوت کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی جو ضرورت پڑتی ہے، مدارس کی ضرورت پڑتی ہے، مکاتب کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے تمام لوگوں سے یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ ہر گاؤں کے جو بھی مکاتب ہیں، اپنے گاؤں
کے مکاتب کی حفاظت کرنی اور ان کی تعلیم و تدریس اور ہر طریقے سے ان کا انتظام کرنا یہ ہم سب کے اوپر اور ہر گاؤں والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ آج المیہ ہے کہ یقیناً بہت سارے حضرات جو ماڈرن قسم کے ہیں یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے بچوں کو جب وہ پڑھنے کے لائق بچہ ہوتا ہے تو مکتب کے اندر داخل کرنے کے بجائے، مدرسہ کے اندر داخل کرنے کے بجائے وہ ایک مانٹیسری اسکول کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور قرآن کے پڑھانے کے لیے ایک مولوی کو رکھ دیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے۔ اگر بچہ مدرسے کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو یقیناً پوری زندگی وہ قرآن کو پڑھتا رہے گا۔ جو ٹیوشن کے طور پر قرآن کی تعلیم دلائی جاتی ہے وہ تعلیم اتنی مضبوط بھی نہیں رہتی ہے اور انسان بھول بھی جاتا ہے۔ لہذا ہمیں قرآن کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی تلاوت کرنا ایک عبادت ہے، اللہ کی جانب سے حکم ہے اور دنیاوی بھی فائدہ اخروی بھی فائدہ، لہذا ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور معروف روایت موجود کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ یا قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی تعلق سے یہ بات بیان کی گئی کہ ایک شخص قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، ایک شخص قرآن تجوید اور کا لحاظ کرتے ہوئے سلاست کے ساتھ روانی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتابع فیہ وهو علیہ شاق لہ اجران، کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت سلاست کے ساتھ روانی کے ساتھ کرتا ہے وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہے گا۔ جو شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لیکن اٹک اٹک کر کے کرتا ہے، اس کو تلاوت کرنے میں دشواری ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے بھی دوہرا ثواب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے، ہمارے اس معہد کے اندر جو پڑھنے والی بچیاں اور معلمات بھی ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ چاہے چند ہی آیتوں کی تلاوت کریں لیکن روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارا اور آپ کا ایک اصول بن چکا ہے، زیادہ تر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو ماہ رمضان کے اندر کئی بار قرآن کی تلاوت کر کے ختم کیا جاتا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو 11 مہینہ قرآن جزدان میں باندھ کے تاق پر رکھ دیا جاتا ہے، پھر ماہ رمضان کے اندر کھولا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، کہ بے شک جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھرانے کے مانند ہوتا ہے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا سینہ قرآن سے معمور اور قرآن سے مملو ہونا چاہیے، قرآن کی آیتوں سے ہمارا سینہ بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی
ہر طریقے سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ میں کئی دفعہ پروگرام کے اندر اس بات کو میں کہتا بھی ہوں کہ آج کل اس دور حاضر کے اندر بہت سارے حضرات اپنے اپنے گھروں سے جن اور شیاطین کی آسیبی شکایات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھروں کے اندر یہ شکایت ہے، اور بالخصوص یہ شکایت عورتوں کی جانب سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا، اگر کوئی ڈاکٹر بیمار ہونے کی صورت میں نسخہ بتاتا ہے، اسی نسخے پر عمل کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر ہم مسلمان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اگر کسی بھی شخص کی میت ہو جائے تو میت ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد اس کو اپنے گھروں کے اندر دفن نہ کرو۔ بعض ایسے مواقع یا بعض ایسے بالکل صحیح واقعات ہیں، میں نے اپنی نظروں سے بھی دیکھا ہے کہ ایک کے اندر قبرستان مت بناؤ۔ ایک تو معنی یہ، دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اپنے گھروں کے اندر نوافل اور سنن نہ پڑھ کر کے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اور آگے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، یا ہماری گھر کی عورتیں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کر پاتی ہیں۔ اب تو ہمارے اور آپ کے گاؤں کا یا گھرانے کا ماحول یہ بن چکا ہے کہ بھائی صبح سویرے اٹھنے کے بعد کسی کی تقریر لگا دی جاتی ہے، کوئی نظم سننے لگتے ہیں۔ کاش کہ ہم اور آپ صبح سویرے اٹھنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں اور آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها فلا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو 1 سے 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کہتا ہوں الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف۔ اگر ہم اور آپ قرآن کریم کو لیں اور قرآن کریم کو کھولنے کے بعد اگر صرف الف لام میم پڑھ رہے ہیں تو الف لام میم پڑھنے کے بعد ہم 30 نیکیوں کے مستحق ہو گئے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے رغبت دلائی ہے، حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی بتلایا ہے قرآن کریم کے اندر، دوسری جگہوں پر بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا وہ ایسی تجارت کرے گا کہ وہ نفع بخش تجارت ہوگی، اور اس تجارت کے اندر نفع کے علاوہ کبھی نقصان کا اندیشہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں،
اور قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے تو یقین جانیے کہ شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ایک روایت موجود ہے کہ بھائی اگر ایک شخص گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر کے داخل ہوتا ہے، جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا نام لے کر کے کھاتا ہے، ایسے موقع پر شیطان اپنی جماعت کے لوگوں سے کہتا ہے لا مبیت لنا ولا عشاء، یعنی اس گھر کے اندر ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے لیے شام کے کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص گھر کے اندر داخل ہوا، اللہ کا نام نہیں لیا، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، ایسے موقع پر شیطان اپنی جماعت کے لوگوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ ادرکنا المبیت والعشاء، ہم لوگوں نے رہائش کی بھی جگہ پالی ہے، اس گھر کے اندر رہنے کی بھی جگہ پالی ہے، اور شام کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ یہ شیاطین کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کا نام لیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ من آخر سورۃ البقرہ بالآیتین فی لیلۃ کفتاہ، کہ جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو ایک رات کے اندر پڑھا تو وہ دونوں آیتیں اس آدمی کی حفاظت کریں گی، اس آدمی کی نگرانی کریں گی۔ لہذا ہم اور آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، قرآن کریم کو یاد کریں گے، تو ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق ہوگی اور اللہ کی جانب سے یہ حفاظت اور نگہبانی کا ہمیں ہر طریقے سے اللہ کی جانب سے یہ حکم بھی ملے گا۔ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقۃ الفطر یعنی کہ نگہبانی کرنے کا حکم دیا تھا، اور جب حضرت ابو ہریرہ نگہبانی کر رہے تھے، ایسے موقع پر شیطان انسانی شکل میں چور کی شکل میں آیا اور اس کے بعد وہ صدقۃ الفطر کے گیہوں وغیرہ جو بھی غلات تھے اس کو بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا، کہا کہ یہ کیا؟ کہا کہ میں بہت ہی محتاج ہوں، مجبور ہوں، آج مجھے چھوڑ دیجئے، پھر میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ بھائی آج بھی انتظار کرنا۔ بہرحال ایک رات، دوسری رات، تیسری بھی رات آیا اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آج کی رات میں قطعاً نہیں چھوڑ سکتا ہوں یہاں تک کہ میں دربار نبوی میں تجھ کو حاضر کر دوں۔ اس شیطان نے کہا کہ بھائی شیطان تو جھوٹا لیکن اس کا کلام اپنی جگہ پر صحیح۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنے کا طریقہ بتلایا، اور جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو یقیناً آپ نے تصدیق کی، اور ہماری اپنی بذات خود آیت الکرسی پڑھنے کا تجربہ بھی ہے۔ ہمیں یقین بھی ہے کہ کسی بھی شخص پر یا دروازہ اگر آپ بند کر رہے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ کر کے بند کر لیں تو یقین جانیے آپ کا سارا سامان محفوظ رہے گا، اور کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی چور بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہم اپنی معلمات سے بھی گزارش کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی آیت الکرسی کا حفظ کرائیں، اور حفظ کرانے کے بعد اس کا فوائد، ان کے فوائد پر بھی روشنی ڈالیں، ان کو بتلائیں
کہ آپ ہمیشہ ہر دن اس آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک روایت میں سنا کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا، میرا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ انسان دنیا کے اندر قرآن پڑھنے کے بعد اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرے گا اور اس کے سامان کی بھی حفاظت کرے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے والے کو اخروی جو انعام سے نوازا جائے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها۔ صاحب قرآن سے، عامل قرآن سے، قرآن کی تلاوت کرنے والے سے، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، جیسا کہ تم دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے تھے۔ بے شک تمہارا مقام و مرتبہ وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں، اپنے بچوں کو بھی محفوظ کرائیں۔ آج اس دور حاضر کے اندر موبائل جو ہے، اگر ہم چاہیں تو موبائل کے ذریعے سے بھی راستے کے اندر چل رہے ہیں، ہم چاہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو قرآن کریم سے ربط ضبط مکمل طریقے سے جوڑنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کی عظمت سمجھنے کی توفیق بخشے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، جب موت ہو تو ایمان و اسلام پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن اللہ الی والدین۔